السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب حضرات کو رمضان کے تکمیل پر مبارکباد ہو۔ رمضان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں آپ حضرات کو عبادات کی، طاعات کی اور دین کے ساتھ جڑنے کی، دین پر عمل کرنے کی، اعمال کی مکمل توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان کی تکمیل عطا فرمائی۔ رمضان جانے کا غم تو ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ عبادات کی تکمیل یہ اپنی جگہ پر بڑا فریضہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے عافیت و سلامتی عطا فرمایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے، جائزہ کہتے ہیں انعام، تو یہ انعام کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں رمضان میں اعتکاف کرنے والے معتکفین حضرات، تراویح پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ان سب کو اجر عطا فرماتے ہیں اور ان کو عتق من النار، آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور بڑے برکتوں والی رات ہے۔ لہٰذا اس رات میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اعمال میں لگانا چاہیے، عبادت میں لگانا چاہیے کہ لیلۃ الجائزہ بڑی وہ ہے۔ اذا کان آخر لیلۃ من رمضان غفر لهم جمیعا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن ہے بڑی مزیدار۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، آپ نے کیا لیلۃ القدر کی رات میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، کہ جب رمضان کے آخری وقت میں مزدور اپنا کام کر لیتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ بڑی برکت والی رات ہے، اس میں جس قدر اللہ سے دعا و مناجات کی جائے، اس لیے کہ اجر کا وقت ہے۔ جب انعام مل رہا ہوتا ہے تو انعام لینے والا اگر کوئی فرمائش کر دیتا ہے تو اس کی بات کو ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ میں آنے والا بندہ سمجھ لے ایک طرح سے اللہ کا لاڈلا ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت میں دعا ضرور کرنی چاہیے، جس قدر ممکن ہو جو عبادت ہو وہ عبادت ضرور کرنی چاہیے، جو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بعض ہمارے اکابر تو جاتے ہی عید کی نماز کے بعد کے وقت، یعنی فجر کے بعد گھر جاتے تھے اور پھر عید کی نماز کے لیے تیار ہو کے آتے تھے، کچھ کھا کے کچھ پی کے گھر سے آتے تھے کہ لیلۃ الجائزہ میں وہ عمل کرتے تھے۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے اعمال نہیں ہوئے اور ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات ذکر کرتا ہوں۔ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا اور کہا کہ حضرت میری نمازوں کا کیا فائدہ، کہ ساری میرے روزے اور ساری میری عبادتیں بالکل ایسے خیالات میں گزرتی ہیں، سوچوں میں گزرتی ہیں، تو ان عبادتوں کا کیا فائدہ، ان عبادتوں کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، تو میں سجدے کرتا ہوں لمبے لمبے لیکن اللہ کی حضوری نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میاں ٹھیک ہے، یہ جو ریاکاری والا سجدہ ہے، یہ جو خیالوں بھرا سجدہ ہے، یہ تم کیا مجھے کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، فوراً کہا کہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میاں، یہ عمل جب تم مجھے نہیں کر رہے، میرے سامنے نہیں کر رہے، تو اللہ کے لیے تو کر رہے ہو۔ تو اگرچہ ہم نے اچھے روزے نہیں رکھے، اگرچہ ہم نے اچھی عبادتیں نہیں کی، لیکن کیا تو اللہ کے لیے نا۔ جب اللہ کے لیے کیا تو اس پہ شکر ادا کریں کہ ہاں اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی رات ہے، اور عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ صاحب مال ہے، یعنی جس کے پاس 5.5 لاکھ کے برابر سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، مال تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اپنا بھی واجب ہے اور جن کا یہ ذمہ دار ہے ان کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو جی اس کی کوشش کی جائے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں،
اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر یہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا اور ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جہاں آپ نے زکوٰۃ بھیجی ہے وہیں آپ صدقہ فطر اپنا بھیج دیں۔ جہاں آپ نے زکوٰۃ کے پیسے ادا کیے ہیں، واقعی مستحق لوگ ہیں، وہاں پہ صدقہ فطر ادا کر لیں، یا کسی مدرسے میں، کسی دارالفتہ میں، کہیں جہاں مستحق ہیں وہاں پر وہ رقم ادا کیجیے۔ عید کی نماز سے پہلے لازماً ادا کر دیں۔ باقی ان کو جیسے وصول ہوں، جس طرح ہوں، لیکن آپ کی طرف سے ادائیگی ہو جانی چاہیے، اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔